السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو پچھلی 2 ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ہلا کے گزر چکی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی امید افزا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ مطلب آج کے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو سکون ہی سکون دینے والی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 دن بہت ہو گئی بے سکونی، اب سکون کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی آپ کا جو صبر ہے وہ مزید نہیں آزماتی اور لے کر چلتی ہوں آپ کو ہیپی والی ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ میں اور اس ناول میں جو اینڈنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہوگی، آپ لوگوں نے ایسی سوچی بھی نہیں ہوگی، تو آپ لوگوں کو سیٹسفائی کرے گا اینڈ، یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ ہے ہماری 71 ناول جانان بائی اسمروا مرزا۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جنازے کے بعد تعزیت کا سلسلہ جاری تھا۔ یزدان اور یاور ہی سب دیکھ رہے تھے، کیونکہ سفیان افریدی اس حالت میں نہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے کچھ دیر بھی بیٹھ پاتا۔ باہر سب کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ تبھی رات میں سفیان اپنے کمرے سے نکل کر یمانے کے کمرے میں آیا۔ کچھ دیر پہلے ہی گل یمانے دادی کو سوپ پلا کر گئی تھی۔ وہ ہوش میں تو تھی لیکن گہرے صدمے میں تھی۔ ابھی بھی جب سفیان افریدی ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سر بیڈ سے ٹکائے یشما کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ ان کی آہیں وہ بیٹا پہلی بار سنے تڑپا۔ وہ کب ان کے پاس آ کر بیٹھا یمانے کو خبر نہ ہوئی۔ وہ تو جب انہیں اپنی سسکیوں میں اپنے اس بیٹے کی سسکیاں شامل ملیں تب وہ چونکی۔ کیوں مجھے یزدان کی طرح آپ اپنے پاس نہیں سلاتی تھی؟ کیوں مجھے ہمیشہ ڈانٹتی تھی؟ وہ چھوٹا تھا، آپ کا لاڈلا تھا، مگر کیا بڑے بچوں کو ماں کی ضرورت اور ماں کے لاڈ نہیں درکار ہوتے؟ میری آپ سے ناراضگی بچپن سے تھی، وہ میرے بڑے ہونے کے ساتھ بڑی ہوئی، پروان چڑھی اور نفرت بن گئی۔ آپ نے میرے بابا کو بھی ہمیشہ پریشان کیا۔ وہ چاہتے تھے آپ عورتوں کے لیے نہ لڑیں، پر آپ ان کے خلاف جاتی تھی۔ تبھی میں سوچتا تھا آپ کو مجھ سے اور بابا سے کوئی محبت نہیں۔ مجھے اتنا گندا بنانے والی آپ کی لاپرواہی ہی تو تھی۔ پھر بھی زندگی کے ہر سفر میں آپ نے مجھے ہمیشہ ڈانٹا اور یزدان کو دل سے لگا کر رکھا۔ بابا کی موت کے بعد اسے آپ نے سنبھالا، لیکن میں خود سنبھلا مرے، خود کو خود سے جوڑا، کیسے نہ نفرت کرتا؟ اور آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں آپ نے میری عنایا رواب سے شادی بھی اپنا گلٹ مٹانے کو کروائی تھی۔ وہ خوبصورت تھی لیکن آپ کو کہا تھا وہ میرے ٹائپ کی نہیں، پر آپ نے زبردستی میرے نصیب میں اس روندو عورت کو شامل کیا۔ میں پہلے ہی آپ کا ستایا ہوا بیٹا تھا، جب بیوی بھی اس جیسی ملی تو اور برا بن گیا۔ اس کے آنسوؤں نے میرے اندر کی رہی سہی انسانیت بھی مار دی۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا کیونکہ مجھے پیار سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یمانے چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ وہ نافرمان اولاد تھا پر یمانے کا پھر بھی بیٹا تھا۔ وہ سمجھتی تھی وہ سمجھدار ہے۔ یزدان ہمیشہ بیمار رہتا تھا جس وجہ سے وہ یمانے کو خود سے دور نہیں جانے دیتا تھا، لیکن یمانے کی لاپرواہی سفیان کو کھوکھلا کر گئی۔ بابا غصے کے تیز تھے، یمانے سے لڑتے تھے کیونکہ وہ انہیں بھی توجہ نہ دے پاتی تھی، اور یزدان کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکاری بھی وہ اسی دکھ میں ہوتے تھے کیونکہ وہ یمانے کے قریب تھا اور یمانے کے بڑے بیٹے اور شوہر کو یہ قبول نہ تھا۔ مردوں کی نفسیات بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، وہ عورتوں پر اپنے اندر کی وحشت نکالنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کم از کم یمانے کے شوہر اور یہ بڑا بیٹا تو ایسا ہی کرتے تھے، پر یمانے کو یزدان کی بیماری دکھائی دیتی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ سمجھا سکتی تھی، لڑ سکتی تھی، پر ان کے ذہنوں کے خناس تو نہیں دھو سکتی تھی نا۔ جب احران مرا مجھے بس افسوس ہوا تھا مورے کہ بیٹا مر گیا۔ دکھ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس بیٹے نے کبھی مجھے پیار ہی نہیں کیا، کیونکہ میں اسے پیار نہیں دے سکا۔ تبھی اس کی موت میرے لیے بہت نارمل تھی، پر اب وہ جو گئی ہے میرے دل میں احران کی موت کا درد بھی جگا گئی، وہ درد جسے موت آ چکی تھی۔ میں یشما سے نہیں کہہ سکا کہ میں بدلنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے ناسور بنے دل کا علاج کروں گا۔ مجھے ایک موقع بھی نہیں دیا گیا۔ جب میرا دل درد محسوس کرنے کے لیے زندہ ہوا تب وہ چلی گئی مورے۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا مجھے معاف کر پائے گی یا نہیں، میں سوچتا رہ گیا اور وہ چلی گئی۔ میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جنہیں توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ آپ کا دکھ آج واقعی سمجھتا ہوں میں، لیکن آپ کیا میرا دکھ سمجھ سکتی ہیں؟
وہ آج پہلے والا سفیان افریدی نہیں تھا جسے موت ڈرانے میں ناکام تھی۔ آج وہ ایسا باپ تھا جس کے کندھے اس کی بیٹی کی موت جھکا چکی تھی۔ یمانے کا ہاتھ سفیان نے شاید مدتوں بعد ایسے تھاما کہ اس کے چند آنسو یمانے کے ہاتھ پر گرے تھے۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اب کیا فائدہ تمہارے پچھتاوے کا؟ کتنا سمجھایا تھا، اپنی آنکھیں کھولو سفیان، ہم نے ایک ہیرا گوا دیا ہے۔ اس کی موت بہت سو کی موت ہے، یہ تمہیں اب سمجھ آئے گا۔ میرا کیا ہے، میں تو کہوں گی اچھا ہوا ان تکلیفوں سے جان چھوٹ گئی اس کی۔ تم سب نے اس کے جیتے جی ہمیشہ مارا ہی تو ہے۔ تم سب نے اسے جیتے جی ہمیشہ مارا ہی تو ہے۔ تمہارا کیا نقصان ہوا ہے جو میں تمہارا دکھ سمجھوں؟ تم نے اپنی ماں کو بدکردار کہا، اپنی ہی بیٹی کے بارے بکواس کرتے رہے۔ اگر تمہیں موقع ملتا بھی توبہ کا تو کس منہ سے معافی مانگتے تم؟ وہ تو دوسروں کے والد کو حسرت سے دیکھا کرتی تھی کہ اسے ایسے بابا کیوں نہیں دیے گئے۔ اس کا بچپن تم نے تباہ کیا صرف اس لیے کہ میں تمہیں توجہ نہ دے سکی۔ میں نے دی تھی، تمہیں ہی دکھائی نہ دی۔ احران کی موت بھی تمہاری سزا تھی، ورنہ بیٹے تو باپ کا فخر ہوتے ہیں۔ باپ تو ان کی ایک بھاری سانس نہیں سہ سکتے۔ تم نے تو اس کی موت سے لطف لیے سفیان، اور اب تم نے اپنی نجات اور آخرت کی آسانی بھی کھو دی۔ میرا بڑھاپا اذیتناک ہو گیا سفیان۔ سکون پالو تم، تمہاری گناہگار ماں سسک سسک کر مرے گی۔ تم نے اپنے بچوں کو ناحق سزا دی، یہ بخشی نہیں جائے گی۔ وہ چلی گئی ہے جس کے ہونے سے مجھے سکون تھا۔ اس نے تمہاری اور یزدان کی ذمہ داری نبھائی، مجھے سنبھالا، حالانکہ میں تم دونوں کی ذمہ داری تھی۔ یزدان کو بھی بہت دیر بعد ہوش آئی کہ وہ کیا کھو رہا ہے، پر اس نے زیادہ برا نہیں کیا تھا، تبھی اسے معافی مل گئی۔ پر تم نے کچھ اچھا نہیں کیا سفیان جسے میں یاد کر سکوں اور لچک پیدا کر سکوں۔ یہ معنی کا ایک ایک لفظ درد میں ڈوبا تھا۔ سفیان کے چہرے پر پچھتاوا تھا، ندامت تھی، لیکن قبولیت کا احساس بھی تھا کہ وہ واقعی معافی کے لائق نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا غلطی کبھی ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ مجھے وہ واپس نہیں مل سکتی کیا؟ میرے دونوں بچے کیا مجھے واپس نہیں مل سکتے مورے؟ سفیان کا لہجہ بدحواس تھا۔ یمانے نے ایک آزردہ نظر سفیان کی پل پل بھیگتی آنکھوں پر ڈالی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، تم نے بہت زیادتیاں کی ہیں ان دو کے ساتھ۔ میں بہت ناراض ہوں تم سے سفیان افریدی، اور جن کی مائیں ناراض ہوں انہیں کچھ بھی نہیں ملا کرتا۔ وہ اذیت سے منہ پھیر چکی تھی۔ سفیان نے سر اس بات میں ہلایا اور پھیری ماں کا تھاما وہی ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوما تو یمانے کی آنکھیں بھی برس پڑی۔ میں آپ کا خیال رکھ سکتا ہوں یشما کی طرح؟ وہ اب بھی بہت درد میں تھا۔ یمانے نے روتے ہوئے نفی کی کہ یشما جیسی ان کے لیے ان کی اولاد تک نہ تھی۔ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اگر تمہیں اپنے گناہوں کی تلافی کرنی ہے تو اللہ سے رجوع کرو۔ مجھے تمہاری خدمتوں کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میری بچی وہ مجھے کبھی دکھائی نہیں دے گی۔ بس اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اس کے بغیر کیا کروں گی؟ اس کے بچے دیکھنے تھے مجھے، اسے جاسم کے ساتھ مسکراتا دیکھنے کی تمنا تو میرے اندر ہی دبی رہ گئی۔ تم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ کتنا نقصان کر گئی سب کا۔ یہ مانے کا رونا ان کا بچوں کی طرح سے سکنا دیکھے سفیان اٹھ کر ان کے قریب بیٹھا۔ یہ مانے جتنا منع کرتی وہ اب کوئی نافرمانی مزید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری بھی ساری آسانیاں ساتھ لے گئی۔ بے فکر رہیں، آپ کا یہ نافرمان بیٹا آخری سانس تک تڑپے گا، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں درد ہوا ہے اس بار مجھے، اور بہت زیادہ ہوا، پھر یہ درد کبھی دور بھی نہیں ہونے والا۔ مجھے میری سزا مل گئی ہے، میں اس سزا پر راضی ہوں۔ وہ انہیں گلے لگا کر رویا تو وہ ماں بھی جتنے آنسو سنبھالے ہوئے تھی سب اذیت ناکی سے بہانے لگی۔ یزدان اندر آیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ وہیں دروازے میں رک گیا، لیکن اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ کل تو یشما کے کمرے میں اس کی تصویر تھامے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ یاور خود بہت ٹوٹ گیا تھا، یہاں تک کہ صوفیہ بھی درد میں تھی، بس عالیہ تھی جو بے حس تھی۔ وہیں احران کا حال بھی بدتر تھا، سب کچھ جیسے ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ تباہ ہوتا دکھائی دیا تھا۔ ایما اور سرکان اسے سنبھالنے میں ناکام تھے۔ یہ زخم اتنی جلدی کب بھرتے ہیں؟ یہ تو پہروں رلاتے ہیں، یہ حسارے تو ہماری جانوں سے لپٹ جاتے ہیں۔ ہجرا کو رات تک ہوش آ گیا تھا۔ وہ یہ سب سن کر جاسم کو دیکھنے نکل گئی تھی۔
وہ کسی کے سامنے نہ آئی مگر وہ چھپ کر جاسم کو دیکھتی رہی۔ ولی اس کے ساتھ تھا۔ وہ قبرستان کی ایک آخری کونے میں رات کے اس پہر بھی بیٹھا تھا۔ ولی اسے قائل کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ جا لالے، میری فکر سے آزادی دی تجھے۔ یہ دوسری رات تھی جب وہ یوں اجڑے حال پر تھا، نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا۔ ایسے خیال رکھنے پر ولی تڑپتا نہ تو کیا کرتا؟ اس شخص نے صرف نماز کی پابندی کی تھی، اس کے علاوہ اس کے حلق سے کچھ بھی نیچے نہ گیا۔ وہ مسجد جاتا، پھر آ کر قبرستان کے اس خاص حصے میں بیٹھ جاتا۔ احرام تو چلا گیا پر ولی شام سے جاسم کا سایہ بنا تھا، پر اب اس کی بھی بس ہو چکی تھی۔ کچھ کھائے گا نہیں، کچھ پیے گا نہیں تو مر جائے گا۔ کیا کہا تھا تو نے کل کہ اپنا خیال رکھ رہا ہے؟ چل مان لیا وہ نہیں مری، آ جائے گی واپس، تو تجھے کیا اس حال میں دیکھ کر اس کی جان نہیں جائے گی؟ تو نے کل سے کچھ نہیں کھایا جاسم، ہم سب کی بس ہو چکی کھا پی کر بھی، لیکن تجھے کسی چیز کی طلب نہیں جاگی کیا؟ بس کر خدا کے لیے، تجھے کسی سے نہیں ملنا تو چل کسی ہوٹل چلتے ہیں، کچھ دیر سو جا۔ ولی اس کے پاس ہی بیٹھا اس کے ہاتھ کو دوبارہ سے کھولنے کی کوشش کی، پر وہ نہ مٹھی کھولنے دے رہا تھا نہ وہ پینڈٹ کسی کو چھونے۔ تو جا، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، ابھی میرا یہاں بیٹھنے کا مزید موڈ ہے، اور پانی پیا تھا میں نے۔ بے فکر رہ، انسان کھائے بنا بہت دن زندہ رہ سکتا ہے، اور سوئے بنا بھی، میں اپنا ایسے ہی خیال رکھتا ہوں۔ جاسم کی فضول کی تکرار اور ضد اس نڈھال ماں نے بھی سنی۔ وہ خود بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی تھی، تبھی ان کی بھی آنکھیں دھندلا رہی تھی، پر اس وقت وہ جاسم سے دور بھی نہیں رہ سکی تھی۔ تو مجھے ٹارچر کر رہا ہے بس جاسم، اور کچھ نہیں۔ میں رو دوں گا، بتا رہا ہوں تجھے مجھ پر رحم نہیں آ رہا کیا؟ ولی کی جذباتیت پر جاسم نے اسے دیکھا تو وہ کچھ ترس آیا کہ ولی صرف ولی تھا جو اب تک اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ تو جا کر روم بک کر میرے لیے اچھا سا کھانا آرڈر کر، میں آتا ہوں۔ میں کسی کو ٹارچر نہیں کر رہا، اس کی کمی مجھے کر رہی ہے، نوچ کر کھا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ واپس آ جائے گی، پر تب تک میں پاگل ہو جاؤں گا ولی۔ میں قبروں سے ڈرتا تھا، پتہ ہے نا تجھے، اور تجھے حیرت ہوگی مجھے بس یہاں سانس آ رہی ہے اس وقت، تبھی کہہ رہا ہوں یہاں رکنے دے مجھے۔ میں بے بس ہوں، تو بھی میرا درد نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے اسے جو کہا وہ مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے، پر اس نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا ولی، مجھے اکیلا کیا تھا، اور میں ایسا ہی ہوں، تو جانتا ہے میں نے تیرے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ مجھے اس کا کیا ہر عمل بری طرح اثر کر رہا تھا، تبھی کر دی بکواس۔ اگر وہ کبھی نہ واپس آئی تو میں کیا کروں گا؟ ولی بھی سب کی طرح مان چکا تھا جاسم کی زندگی کا یہ سکھ چلا گیا، تبھی تو اسے جاسم کی باتیں سن کر زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ آئے گی، اسے آنا پڑے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو اس کی غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھے گا، اچھے سے کھائے گا پیے گا، اپنی کمپنی دیکھے گا، نیند لے گا، پرومس میں۔ اس کے ادھورے کام بھی تجھے کرنے ہیں میرے شیر، تاکہ جب وہ آئے پھر تم دو کے پاس ایک دوسرے کے لیے بس فرصت ہی فرصت ہو۔ ولی یہ سب بڑے جبر میں کر رہا تھا۔ اس کے لیے جاسم اس کے بچے کی طرح تھا، جیسے وہ غیر یقین سی کہانی سنا کر بہلا رہا تھا، لیکن جاسم بہلنے کے بجائے یقین کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل جانان کے زندہ ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ میں اس کے بغیر اتنا حالی کیوں ہوں ولی؟ کیسے؟ چند دن میں وہ مجھے اتنی پیاری کیوں ہو گئی؟ وہ جیسے خود بھی الجھا ہوا تھا کہ وہ یشما کی لیے اس حد تک کیسے آ گیا، اور ولی اذیت سے بھرا مسکرایا۔ تجھے ہی شوق تھا آمسی محبت کے بجائے خاص عشق کا، تو بھگت اب۔ عشق تو روحیں نچوڑ لیتا ہے شہزادے۔ ولی کے لہجے میں درد ہی درد تھا۔ جاسم نے خوفزدہ ہوتے ولی کو دیکھا۔ مجھے نہیں کرنا پھر عشق وشق، آمسی محبت ہی ٹھیک ہے۔ ایسے وہ دوبارہ دور نہیں ہوگی نا؟ گارنٹی ہے کیا؟ وہ جس حسرت سے بولا، ولی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس کا ماتھا چوما۔ ولی کے بس میں ہوتا تو جاسم کو ایک آہ نہ بھرنے دیتا۔ ہاں بالکل، میں جا کر ہوٹل کا روم دیکھتا ہوں، فون آن کر اپنا انسانوں کی طرح، اور میری کال پر فوراً آ جانا، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ تیرے لیے میرا دل بہت ڈرپوک ہے، ہاتھ سے پھسلتا پھسلتا تو مجھے واپس ملا ہے، اور تیری دوستی بھی، میں اس سے مر کر بھی محروم نہیں ہونا چاہتا۔ تیرا ہر درد میرا ہے جاسم، تجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آ جانا 1 گھنٹے تک شرافت سے،
اور یہاں بیٹھ کر کوئی چڑیل نہ چمٹا لینا، یشما تیرے لیے بہت پوزیسو بھی ہے۔ ولی نے اس کے سر کو چوما اور شفقت بری ڈانٹ لوٹاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو جاسم نے اس کی طرف گردن اٹھا کر سر ہلایا۔ ولی گاڑی کی طرف بڑھا تو جاسم نے اپنی ہتھیلی کھول کر ریشما کا پینڈنٹ دیکھا، تبھی کسی ہچکی کی آواز پر وہ اٹھا۔ کچھ پاس ہی ہلچل محسوس ہونے پر وہ اس طرف دوڑا تو کوئی نسوانی وجود چادر میں ڈھکا ہوا وہاں سے جاتا دیکھ کر جاسم نے آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ وہ اس کی نظروں کے سامنے آنے کا اب تو بالکل حوصلہ ہار چکی تھی۔ جب سے سنا تھا وہ جاسم کی یشما کھا گئی۔ وہ ان کے رکنے پر پیچھے لپکا، مگر وہ اس کے خود تک پہنچنے سے پہلے ہی روتی سسکتی لڑکھڑائیں تو جاسم نے ان کو بروقت سہارا دیا، لیکن وہ بہت زیادہ نڈھال تھی۔ جاسم کی بازوؤں میں جھول سی گئی۔ اپنی ماں کو اس مشکل وقت دیکھ کر وہ مزید تڑپ گیا، لیکن اس نے انہیں سنبھالا اور اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گیا۔ ولی کو اس نے اطلاع کر دی تھی۔ ولی بھی ہوٹل میں سائن ان کرنے کے بعد سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ کہیں رات 1 بجے ہجرا کو جب ہوش آیا تو جاسم وہیں تھا۔ ولی کو اس نے واپس ہوٹل بھیج دیا تھا۔ جاسم انہیں جاگتا دیکھے فوراً اٹھا اور ان تک پہنچا جو اسے دیکھتے پھر سے روئیں، لیکن وہ اس وقت غصے میں بالکل نہ تھا۔ میں تمہاری زندگی میں آئی اور میں نے تم سے تمہاری خوشی چھین لی، کہ افسوس مجھے جینے نہیں دے گا۔ تم چیخ لو مجھ پر، برا برا بلا کہہ لو، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ میری وجہ سے مر گئی۔ ہجرا کے سسک اٹھنے تک تو ٹھیک تھا، پر آخری بات پر وہ ہجرا سلطان کے سامنے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرے انہیں یہ کہنے سے روک گیا۔ تفتیش سے پتہ چلا تھا کہ نگہبان کی بلڈنگ کو آگ لگائی گئی تھی اور جاسم کو اندازہ تھا کون ایسی گری حرکت کر سکتا ہے، پر ثبوت ملنے تک وہ چپ تھا۔ فاہر اور زہرا اس سب میں اس کے ساتھ تھے کہ وہ اس آگ کے پیچھے کون ہے اس کا جلد پتہ لگوا لیں گے۔ وہ مری ہوتی تو آپ مجھ پر بھی فاتحہ پڑھ رہی ہوتی۔ نہیں مری میری جانان، آپ سے میں بات کروں گا، لیکن جب وہ واپس مجھے ملے گی۔ آپ سے سب تب سنوں گا جب میرے ہاتھ میں یشما کا ہاتھ ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیں پلیز، بہتر ہے واپس چلی جائیں، کیونکہ یشما کے بغیر میں کچھ بھی حل نہیں کرنے والا۔ آپ خود کو میری یا اس کی موت مت کہیں، موت اللہ کے حکم کے سوا کسی صورت نہیں آتی۔ ہجرا بھی جاسم کی یہ سب باتیں اس کے صدمے سے جوڑ رہی تھی، تبھی ان کو خود سے نفرت محسوس ہوئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی اجاڑ دی۔ وہ خود کو اس سب کا قصوروار مان چکی تھی۔ وہ مر گئی ہے، تم خود کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ مجھے سزا سناؤ اور ختم کرو یہ قصہ۔ میں مزید سولی پر مت لٹکاؤ اپنی ماں کو۔ وہ بولتے ہوئے سسک اٹھی۔ وہ جاسم کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے پھر سے غصہ مت دلائیں، نہیں مری وہ۔ آپ کل واپس جا رہی ہیں، جا کر ویسے ہی گم ہو جائیں جیسے پہلے ہوئی تھی۔ یشما آئے گی تو میں آپ کو واپس بلوا لوں گا، ہمارا معاملہ تب حل ہوگا۔ آپ کا ہر درد تب سن پاؤں گا جب میرے ساتھ یشما ہوگی، کہ میری مجبوری سمجھ لے۔ وہ حتمی طور پر فیصلہ لیے اٹھ کھڑا ہوا تو ہجرا نے روتے ہوئے جاسم کا ہاتھ تھاما۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے چھڑواتے رک گیا۔ گلے نہیں لگو گے ماں کے؟ اگر دور جا کر اس بار مر گئی تو؟ جانے کتنا درد تھا ہجرا کے سینے میں جو اس فریاد پر ان کے انگ انگ سے عیاں ہوا تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے جذبات سے یکسر آ رہی تھا۔ واپس بیٹھا۔ گلے لگ گیا تو گارنٹی دیں گی کہ نہیں مرے گی؟ حفیف سے جاسم کی سرخ آنکھیں مزید سرخائی میں کھلی تو ہجرا نے اسے اپنے سینے لگایا۔ وہ کتنی اذیت میں تھی یہ جاسم کو انہیں گلے لگا کر پتا چلا کہ ان کی اذیت تو کچھ نہیں، اصل قیامت تو ان کے بچے کے اندر قید ہے۔ جاسم نے اپنے آنسو ہر ممکنہ گھونٹ لیے۔ میں تمہاری زندگی کو تاریک کر دینے پر ہر سانس مروں گی، مجھے معاف کر دینا۔ جب وہ آئے تو آواز دینا مجھے، میں دوڑی چلی آؤں گی۔ میری اس پوری دنیا جیسے بچے کے لیے اللہ اس کی جانان کہیں سے بھی لا دے، دعا کروں گی۔ وہ جانتی تھی ایسا ممکن نہیں، پر جاسم کے سکون کے لیے وہ ایک ناممکن دعا کو کرنے پر بھی راضی تھی۔ کتنی دیر تک وہ ماں سے گلے لگا رہا کوئی شکوہ کیے بنا، کیونکہ سارے شکوے مر جو گئے تھے۔ پھر جب ٹوٹنے لگا تو وہ خود ان سے دور ہوا، آنکھیں سی چرائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، وہاں میرا فارم ہاؤس ہے اسلام آباد میں، وہاں رہیے گا۔ آپ کا خیال رکھیں گے میرے لوگ، میں ضرور آواز دوں گا آپ کو، بس سن لیجیے گا۔ ابھی مجھے جانا ہے، بھوک لگ رہی ہے بہت۔
وہ اس کی حالت دیکھ کر سہنے پر مجبور تھی، کیونکہ یہی شاید ان کے بقول ان کی سزا تھی۔ جاؤ میری جان، کچھ کھاؤ اور نیند لو، تمہاری جانان تمہیں واپس مل جائے گی جلد۔ میں تمہیں کال کر سکتی ہوں؟ وہ اس پر اتنا ہی حق مانگ رہی تھی جتنا وہ بآسانی اس حالت میں دے پاتا۔ جی کر سکتی ہیں، پر اس میں آپ کو ہی بولنا ہوگا، میں بس سن لوں گا۔ اپنا نمبر میں نے آپ کے فون میں سیو کر دیا ہے، اب آپ آرام کریں، میں جا رہا ہوں۔ وہ ان کے پاس سے اٹھا تو ہجرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جلی ہتھیلی دیکھی تو ان کی آنکھیں مزید بھیگی۔ وہ ہاتھ چھڑوا گیا پر انداز نرمی بھرا تھا۔ درد نہیں ہو رہا، بے فکر رہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ مزید ان سے نظر نہ ملا سکا اور تیزی سے اپنا بلیزر اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو ہجرا بھی روتی اپنا سر پیچھے کو ٹکا گئی۔ وہ باہر کھڑا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ساتھ ہی اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑ گیا۔ پھر وہ ہوٹل گیا تھا۔ ولی نے پہلے جاسم کو شاور کے لیے بھیجا، فریش ہوا تو ولی نے اس کے لیے کھانا آرڈر کیا تھا۔ ولی کے بہت اصرار کے باوجود جاسم نے جسم کی ضرورت کو بس چند نوالے لیے اور وہ وہیں میٹرس پر دوہرا ہو کر لیٹ گیا۔ ولی نے اس پر بلینکٹ کروایا اور برتن وغیرہ واپس بیچے، لیکن ولی کو سکون نہیں تھا۔ جاسم کو اس نے ایک نیند کی گولی کھلائی تھی جس سبب وہ سو گیا تھا، لیکن ولی کا دل باقی ہر دل کی طرح کرب میں تھا۔ ہرمل نے بھی کال کی تو وہ بھی دکھی تھی، ولی کو حوصلہ دیتی رہی، جبکہ یہ سب اتنا دردناک اگلے کئی دن تک رہا۔ آفٹر 2 weeks، اندھیرے میں رہتے جیتے اور سانس لیتے سے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ کل ہی کوما سے باہر آئی تھی اور تب سے سدرا اسے ملنے نہ آئی، لیکن آخر کار رگزئی حویلی سے نکالی جانے والی وہ عورت اپنے نئے قید نامہ بسیدہ پرانے سے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ گہرے تاریک اور حبس سے برے سیاہی میں ڈوبے کمرے میں یشما کے پیر میں زنجیر تھی۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھی، سر نیچے کرے، ماتھا گھٹنوں سے جوڑے، ہاتھ اطراف باندھے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ بلب کی نرم اور مدھم روشنی بھی یشما کی آنکھوں میں تیر سی چبھی۔ اس نے روشنی کی آنکھوں میں ہوتی جلن کے سبب آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ سدرا اور رگزئی اندر داخل ہوتی تنتنے اور غرور کے سنگ یشما کے سر پر آ رکی۔ کون ہے؟ یشما نے ہاتھ کی انگلیوں کی اوٹ سے سامنے کھڑی انسان کو دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کی تو سدرا کے لیے ایک آدمی کرسی گھسیٹ کر لایا جس پر وہ بیٹھی تو یشما نے کراہتے ہوئے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا۔ میں نے سوچا تمہیں باہر کی خبریں دے دوں، 2 ہفتے سے تو میری جان نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی، تبھی یہ مدھم روشنی بھی تمہاری خوبصورت آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ بہرحال ہر کسی نے تمہاری موت پر یقین کر لیا۔ جو جلی ہوئی لاش اس کمرے سے ملی اس کی DNA رپورٹ بھی بدل دی میں نے، وہاں تمہارا لاکٹ چھوڑ دیا، اور جاسم صرف اسے لگتا ہے تم نہیں مری۔ خوش مت ہو، وہ سمجھ رہا ہے اب تم اسے چھوڑ گئی ہو۔ اور ہجرا بھی دفع ہو گئی۔ یشما تمہیں میں نے سمجھایا تھا میں پرانی کھلاڑی ہوں اور تم میرے سامنے چھوٹا سا بیبی۔ میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گی، تمہیں میری اس قید میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ جاسم آج رو دو رہا ہے، پر ایک بار اسے تم سے نفرت ہو گئی تو وہ تمہارا بھی وہی حال کرے گا جیسا ہجرا کا کیا۔ جاسم کی نفرت سے پناہ مانگنی بنتی ہے، اس کی نفرت کسی کو بھی مار سکتی ہے۔ تمہیں بھی اسی نفرت سے موت آئے گی جیسے تم نے فرساد اور وارث کے دل میں میرے لیے نفرت ڈالی۔ یشما کو ایک خوشی ملی تھی کہ جاسم اس کی موت پر یقین نہیں کر رہا، پر سدرا اور رگزئی نے نفرت کا بتا کر یشما سے وہ بھی چھین لی تھی۔ کیا جاسم کے دل سے بھی مجھے اور ان کی ماں کو نوچ سکتی ہیں آپ؟ یشما نے اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے پوچھا تو سدرا نے اکڑ سے اپنا سر مزید اونچا کیا۔ کر چکی ہوں ڈارلنگ، تمہارا تو رنگ ہی 2 ہفتے کی بے ہوشی نے پھیکا کر دیا۔ آنکھیں کیسی بیمار لگ رہی ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اتنے زیادہ ذہنی دباؤ میں کیوں تھی تم؟ تمہیں تو میں نے ٹارچر دینا تھا، پر الٹا مجھے تمہارا خیال رکھوانا پڑا۔ حق ہاں، بجلی کے جھٹکے لگے تھے تمہیں، تب تم زندہ بچی تھی۔ تھوڑا ترس بھی آیا تھا، لیکن پھر سوچا یہ لمحہ سرور لینے کا ہے۔
نہ تم جاسم کی زندگی میں آتی، نہ ہجرا کو ہمت ملتی واپس لوٹنے کی، نہ مجھ سے میرا سب چھنتا، لیکن تم نے سب خراب کر دیا۔ اب بتاؤ جیتے جی موت پا کر کیسا لگ رہا ہے میری پیاری سی پوتی بہو کو؟ وہ اپنے آنسوؤں کو اس کم ظرف عورت کے سامنے بہانا نہیں چاہتی تھی، لیکن تکلیف نے یشما کا دل بوجھل کر دیا تھا تو خود بخود آنکھیں اس کی بھیگ گئی۔ ندا کو آپ نے مارا تھا؟ یشما کے اچانک حوصلے اور حقارت کے سنگ کیے سوال پر جیسے سدرا کو کانٹے سے چبھے، وہ نخوت سے جواباً یشما کو گھوری۔ بکواس بند کر اپنی، سدرا نے اس کی گدی سے بال بوجھ کر اس کے منہ کے قریب گرا کر کہا، تو وہ جواباً درد کے باوجود ایسا مسکرائی کہ سدرا کا پورا وجود ٹھٹر سا گیا۔ آپ نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ مجھے ندا کی قاتل کا بتائیں گی، میں تبھی سمجھ گئی تھی۔ مجھے قید رکھنے سے یا سب کی نظروں میں مردہ ثابت کر دینے سے بھی آپ نہیں بچیں گی سدرا صاحبہ۔ جاسم اب تک ندا کے قاتل کے بارے جان چکے ہوں گے، آپ نہیں بچیں گی۔ آپ ایسی موت پائیں گی کہ موت بھی خوف زدہ ہو جائے گی۔ یشما کی آنکھیں اس گناہگار عورت کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ سدرا نے تو سوچا تھا اسے ہمیشہ قید رکھے گی، پر اب اسے سزا دینا سدرا کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے ضروری تھا۔ اچھا، اگر وہ مجھ تک پہنچ گیا ہوا تب بھی اس کے ہوش اڑانے والی ہوں۔ ایک بار تو وہ تمہاری موت سہ چکا ہے، ایک اور بار نہیں سہ سکے گا۔ سدرا کی آنکھیں وحشت سے بھری تھی۔ یشما نے خوفزدہ نظروں سے اس پاگل عورت کو دیکھا، وہ واقعی ڈری تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کرنے والی ہیں؟ کیوں اپنے پوتے کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ میں منت کرتی ہوں مجھے اگر مرا ثابت کر چکی ہیں تو اس پر عمل کریں اور چپ چاپ مار دیں مجھے۔ دوبارہ سے یہ سب مت دہرائیں۔ کیا آپ کے اندر رتی برابر انسانیت نہیں بچی؟ یشما کی آنکھیں آنسو اور درد سے بھری اور اس کی آواز بھی ٹوٹ پھوٹ گئی، لیکن سدرا اور رگزئی اپنا فیصلہ کر کے اٹھ چکی تھی۔ کیا کروں؟ اپنا بچاؤ بھی تو کرنا ہے۔ وہ تم تک پہنچ جائے گا، لیکن پہنچ کر بھی وہ تمہیں مرنے سے نہیں بچا پائے گا پیاری یشما۔ وہ دوسری بار جب اپنے سامنے تمہیں مرتا دیکھے گا تو شاید خود بھی مر جائے، کیونکہ اس کا تمہاری موت کو لے کر بے یقین ہونے نے ہر فرد کو اس کی محبت کا یقین ضرور دلایا ہے۔ تم سے محبت کرنے لگا ہے وہ، اور اپنی پیاری بیوی کو مرتا دیکھ کر وہ بھی مر جائے گا۔ پھر مجھے کون سزا دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ سدرا ہنستی اس پر کہکہے لگاتی وہاں سے گئی تو یشما نے اسے بہت آوازیں دی، مگر وہ یشما کا خاتمہ کرنے کا پروگرام بنانے جا چکی تھی۔ نہیں، سب دوبارہ نہیں۔ وہ سر ہاتھوں میں لے کر چلائی تھی، مگر فی الحال اس کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ سدرا باہر آئی تو ایک آدمی حاکان کی کال والا فون لیے کھڑا تھا۔ کیا تم واقعی وہ سب کرنا چاہتی ہو حانم؟ اتنی ظالم تو نہیں تھی تم۔ حاکان کے لوگوں نے اسے جب بتایا کہ سدرا کیا کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی خوفزدہ ہوا کہ یہ سنگ کی عورت تو ہر حد سے گزر چکی ہے۔ بننا پڑے گا ورنہ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ یہی آخری راستہ ہے میرے بچاؤ کا، اس کے بعد میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ سدرا نے دو ٹوکن انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ کال کٹنے کے بعد بھی حاکان کتنی دیر صدمے میں رہا۔ بہرحال اس نے پھر بھی اپنے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ سدرا جو چاہتی ہے اسے کرنے دیا جائے۔ وہیں دوسری طرف سب کی زندگیوں میں یشما کی کمی 2 ہفتے بعد بھی چونکہ تو تھی۔ ہجرا سلطان واپس چلی گئیں تو انہوں نے جاسم کی تاکید دل و جان سے قبول کی اور ان کا مسکن جاسم کا فارم ہاؤس بنا، جہاں سکینہ کو جاسم نے سخت ہدایات دی کہ ہجرا کا خاص دھیان رکھے۔ خود وہ اپنے یقین کے ساتھ ندا کے معاملے میں لگ رہا تھا۔ وہ آدمی جس نے رپورٹ بدلی جاسم کی پکڑ میں کچھ دن کی کوشش کے بعد ہی آ گیا، اور اس نے اقرار جرم کے ساتھ جس کا نام لیا وہ جاسم کے لیے حیرت کا جھٹکا نہ تھا۔ ندا کے قاتل سے اس قتل کا اعتراف کیسے نکلوانا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ شازیل اور رگزئی کا 15 دن کا ریمانڈ بھی مکمل ہو چکا تھا اور بس ایک دن بچا تھا پیشی میں۔ یشما کی موت سب ہی ان 2 ہفتوں میں تسلیم کر چکے تھے۔ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ جاسم نے اپنی حویلی چھوڑ دی تھی، وارث اس کی جدائی سہ رہے تھے پر زندہ تھے۔ انہوں نے نوراب کے طلاق کے کاغذات بنوا لیے تھے۔ نوراب بالکل خاموش ہو گئی تھی، جیسے اسے اپنے انجام کا یقین ہو گیا ہو، جبکہ 2 ہفتوں کی کیئر کے بعد یشما ٹھیک ہوئی تھی، کیونکہ وہ پچھلے 2 ہفتے سے اس حال میں آ ہی نہ سکی کہ سدرا اسے ٹارچر کرتی، لیکن اب سدرا اس کے ساتھ بہت برا کرنے والی تھی۔ حاکان خان بھی منتظر تھا کب سدرا اپنی قیمت چکائے، لیکن پہلے وہ اپنے کام کو تکمیل دینا چاہتی تھی۔ فرساد صاحب نے سدرا کو نہ صرف طلاق دے دی تھی بلکہ حویلی اور جائیداد ہر چیز سے بے دخل کرتے ایک پرانے اور بوسیدہ سے گھر بھجوا دیا تھا، جہاں نہ سہولیات تھی نہ ہی کوئی آسائش۔ اس سے زیادہ وہ اس عورت کو کوئی سزا نہ دے سکے،
کیونکہ وہ خود اپنی سزا کے منتظر تھے۔ نوراب کا بھی قصہ سمٹنے والا تھا، مگر شاید وہ سزا سے پہلے ہی خود کے ساتھ کچھ کر لیتی، کیونکہ ایسی عورتوں کا اکثر ایسا ہی انجام ہوا کرتا ہے۔ جویریہ ان 2 ہفتوں میں ٹھیک ہو گئی تھی، ایما کو سنبھال رہی تھی اور ایما نے احران کو سنبھال رکھا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس کی کمی سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ جاسم بظاہر نارمل ہو چکا تھا، لیکن در حقیقت اسے اس کے یقین نے ہی زندہ رکھا تھا، مگر اب 2 ہفتے گزرنے کے بعد اس کا یقین بھی کمزور ہو رہا تھا۔ اس وقت صبح کے 7 بجنے والے تھے۔ کل کا دن بہت سے گناہگاروں کی برت کا دن تھا۔ شازیل اور رگزے کے ساتھ تیمور اور زارون کی سزا طے پانے کا دن ایک ساتھ آ چکا تھا، لیکن جاسم کو یشما چاہیے تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا وہ چند دن میں لوٹ آئے گی، مگر اب 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ اس کے ارد گرد یشما کی موت کا سوگ رہا تھا، جس کی حرارت اسے بھی متاثر کرتی رہی تھی۔ یشما سے جڑے سب لوگ بہت خاموش ہو گئے تھے۔ سفیان اس دن کے بعد کمپنی نہیں آیا تھا۔ اس نے ریزائن دے کر کمپنی کا پورا اختیار بنا کسی لین دین واپس جاسم کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا سوائے یمانے کے، اور ان 2 ہفتوں میں یمانے بھی اپنے دل کو قائل کرتی نظر آئیں کہ وہ اپنے اس نافرمان بیٹے کو معاف کر پائیں۔ وہ ماں تھی، اولاد جیسی بھی گندی میلی ہو مائیں تو دھتکار نہیں سکتی۔ یہ تو اولاد ہے جو ماؤں کو دھتکارنے کو کبھی کبھی جائز سمجھ لیتی ہے، پر اس اولاد کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے جیسا سفیان کا تھا۔ صوفیہ نے ایک بات جان لی تھی کہ زیادتیوں کی کوئی معافی نہیں ہوتی، بعض کمیاں آزمائش نہیں سزا ہوتی ہیں۔ جیسے اسے بانجھ بنا کر سزا دی گئی تھی، اسے اور سفیان دونوں کو یہ سزا دی گئی تھی جس کا احساس ان 2 کو عمر کے اس حصے میں ہوا تھا۔ احران بظاہر تو اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا، پر ایما جانتی تھی وہ اندر سے خالی ہو گیا تھا۔ اس نے سرمایہ کھویا تھا۔ ایما اس دکھ اور درد میں اس کے ساتھ تھی، اسے کمفرٹ پہنچاتی تھی۔ اسے یہ تو نہیں کہہ پائی تھی کہ اسے امیر احران سے محبت ہے، پر وہ اس کٹھن سفر میں اس کے ساتھ روئی تھی، اور شاید محبت یہی تھی کہ وہ امیر احران کے کمزور لمحوں میں اس کے پاس تھی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ جلد امید سے ہو اور احران کو ایک بیٹی کا باپ بنائے۔ ایما کے نزدیک اب امیر احران کا مرہم بس یہ تھا۔ گل کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ یاور واپس نہ جا سکا تھا، وہ یہیں کسی یونی میں ایڈمیشن کا سوچ رہا تھا۔ عالیہ کے ارادوں پر پانی پھر چکا تھا، کیونکہ یاور نے اپنی زندگی واپس حالی کر لی تھی اور اس لڑکی سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ گل کی محبت اس پر 2 ہفتے پہلے ہی آشکار ہو چکی تھی۔ تبھی یاور نے اسے مزید کسی ذہنی اذیت سے گزارنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ پہلے ہی یشما کی جانے پر بہت ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے میں یاور کی محبت اس کے لیے مزید آزمائش بنے، یہ وہ کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ وہ صرف گل کو دیکھ کر بھی جینے پر راضی تھا، اور اس کی اولین ترجیح یمانے تھی۔ یزدان بھی ان کے ساتھ تھا، کیونکہ سب کا خیال رکھتا تھا۔ عالیہ بھی وقت کے ساتھ سنبھل ہی جاتی، مگر تب جب اسے بھی کوئی ایسی ٹھوکر لگتی جو اس کی بے حسی پر کاری وار ہوتی۔ جاسم نے اپنی کمپنی کا پورا ہولڈ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، جو کبھی اس کے ہاتھ سے گیا ہی نہ تھا۔ ولی کا ایک دن یہاں جاسم کے ساتھ گزرتا اور ایک دن واپس اسلام آباد۔ وہ جاسم کے ساتھ اس مشکل گھڑی جس طرح شانہ بشانہ کھڑا رہا، اس نے اپنی ساری لاپرواہیوں کی تلافی کر لی تھی، اور جاسم کا وہ بچوں کی طرح یہ 2 ہفتے خیال رکھتا آیا تھا۔ کل نہ صرف شازیل کے کیس کی ہیئرنگ تھی، بلکہ جرگے کا دن بھی تھا، اور وہ پہاڑ دن جاسم یشما کے بنا کیسے کاٹ پائے گا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قبرستان کے حدود میں صبح کے اس وقت گہری ضبط توڑتی خاموشی کا راج تھا۔ وہ اس بے نام قبر سے کچھ دور کھڑا یہاں کی چپ سے ہر صبح کی طرح ہم کلام تھا۔ اب تک تو تمہیں آ جانا چاہیے تھا، تم کیوں واپس نہیں آ رہی یشما؟ وہ ان 2 ہفتوں میں نہ صرف خود مرجھا چکا تھا، بلکہ اب اس کا یقین بھی ٹوٹ رہا تھا۔ میں سب پر یقین نہیں کرنا چاہتا جو سب مان چکے ہیں، ہرگز نہیں۔ کہاں ہو تم یشما؟ وہ آسمان کی وسطوں تک اسے ڈھونڈتا، ہلاؤں میں پکارتا اور گہری رات میں یاد کرنے لگا تھا۔ وہ باہر سے سلامت لیکن اندر سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا تم میرے ساتھ ایسا کرتی یشما آفریدی۔ تم نے میری ہمت توڑ دی، تم نے دستار کہہ کر میرا پہاڑ حوصلہ خاک میں ملا دیا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو کیا؟ کتنا آسان تھا تمہارے لیے مجھے چھوڑنا۔ میں تمہارے جانے کے بعد سمجھا تم نے کیسے کیسے آسمان تھام رکھے تھے۔ تمہارے جاتے ہی وہ سارے ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے مجھ پر، لیکن تم واپس نہیں آئی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ آج 2 ہفتے گزر گئے، تمہاری جنگیں ساری لڑ رہا ہوں،
ندا کو انصاف ملنے والا ہے، ہر گناہگار سزا پانے والا ہے، پر تم کہیں نہیں ہو۔ مجھے بتاؤ اگر مر گئی ہو تو میں بھی یہ سب ختم ہوتے ہی مر جاؤں۔ اب میرے پاس سب کچھ آ بھی جائے تو خالی ہوں۔ جانتا ہوں یہ قبر بس تمہارے نام کی ہے، پھر بھی اب مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ پلیز واپس آ جاؤ یشما، میں تمہارے پیر پکڑ کر معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ قبرستان اور یہاں کی ہر قبر پچھلے 2 ہفتے سے اس شخص کو دن میں کئی بار یہاں آتا دیکھ چکی تھی۔ اب تو وہ شخص اس جگہ کا مکین لگ رہا تھا، پر اس کا یقین جھوٹا ہوتا تو وہ اب تک زندہ نہ ہوتا۔ اس کی جانان زندہ تھی، وہ سانس لے رہی تھی، تبھی تو وہ شخص زندہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تاکہ آج بھی مایوس ہو کر یہاں سے لوٹ جائے، اور پھر وہ وہاں سے روڈ کی طرف بڑھ گیا۔ سیاہ رنگ میں ڈوبا وہ خوبرو شخص یقین اور بے یقینی کے بیچ ہچکولے کھا رہا تھا۔ کئی دن سے بڑی بیئرڈ اسے مجنوں سا بنا رہی تھی۔ ہاں، خود پر توجہ دینا وہ 2 ہفتے سے چھوڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر کوئی مرہم نہ لگایا، لیکن کم بخت زخم خود ہی بھر گیا، ناسور نہ بن سکا۔ وہیں یشما کو سدرا اور اگزئی کی نگرانی میں زمین کے اندر تہخانے میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس جگہ کو بند کرتے اس میں مٹی ڈالتے ہوئے ایک آدمی کا چھوٹا سا فون اندر گر گیا، جس کی اس حقان کے آدمی کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ اس جگہ کو بند کرے اس مٹی سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اب ہوا میرا انتقام پورا۔ سدرا اور اگزئی نے 2 لوگوں کو نگرانی پر چھوڑا اور خود وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر تک دم گھٹنے اور سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں پر یشما جو نیچے کچی زمین پر پڑی تھی کسمسائی، مگر گھپ اندھیرے اور گھٹتے دم پر اس نے اٹھ کر اپنی گردن مسلتے ہوئے گہرے سانس لیے، ارد گرد ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا فون لگا۔ یشما سے سانس لینا مشکل تھا۔ اس نے اس فون کو جلدی سے آن کیا۔ اس فون کی چارجنگ بہت کم تھی۔ یشما نے اٹھ کر ان سیاہ اور اندھیرے میں ڈوبی دیواروں کو ہاتھ مارتے کہیں سے ہوا کے اندر آنے کا راستہ تلاش کیا، مگر وہ جگہ بالکل بند تھی۔ یشما کی سانس رک رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دماغ پر زور ڈالتے جاسم کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے نمبر کبھی یاد نہ رہتا اگر وہ اتنا آسان نہ ہوتا۔ اس وقت جاسم قبرستان سے واپس کمپنی ہی جا رہا تھا جب ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا فون رنگ کیا۔ جاسم نے فون اٹھا کر اس پر لکھی ان نون نمبر سے آتی کال دیکھی اور سپیڈ سلو کرتے کال پک کی، مگر اس طرف بھاری سانسیں سنائی دی جن کو سن کر محسوس کرے وہ گاڑی کو بریک لگا کر روک گیا۔ کون ہے؟ وہ سیٹ بیلٹ کھولتا ہوا ڈور کھولے باہر نکلا اور اس جانب اکھڑی سانسوں کی آواز اپنے کلیجے کو چیرتی محسوس کی، مگر یشما کے ہاتھ سے وہ فون گرا، لیکن چونکہ اس کی روشنی آن تھی تبھی وہ رکتے چلتے سانس سمیت واپس نیچے بیٹھی اور اس نے فون اٹھایا۔ اس جگہ کوئی ہول تک نہ تھا جہاں سے روشنی یا ہوا اندر آتی۔ جاسم، میں یشما۔ وہ دم گھٹنے کے سنگ ہی دیوار سے لگ کر کھڑی ہوتی وہ مشکل بول سکی۔ جاسم نے جیسے گاڑی کا سہارا لیا تھا۔ لمحہ لگا جاسم کی آنکھوں میں خون سا اترا۔ کہاں ہو تم جانا؟ وہ اسے پکارا تو جیسے اس کی آواز میں پڑتی خراشوں نے یشما کی بولنے کی حس بھی چھین لی۔ سانس لینے کی تو پہلے ہی اس سے قوت چھینی جا رہی تھی، اور وہ کیا بتاتی کہاں ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہے۔ اس فون میں صرف 2% چارجنگ بچی تھی، شاید وہ کچھ سیکنڈ بھی بات نہ کر پاتے۔ میں کسی بہت تاریک تنگ جگہ ہوں، جیسے قبر۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لے جائیں جاسم، پلیز مجھے بچا لے سدرا سے، میرا دم۔ بس اتنی آواز آئی اور وہ کال بند ہو گئی۔ جاسم نے فوراً سے پہلے دوبارہ اس نمبر پر کال کی، لیکن وہ بند ہو چکا تھا۔ یشما اس بند فون کو سامنے پٹک کر واپس آن کرنے کی کوشش میں تھی، پر اتنا اندھیرا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ فون جانے کہاں گر گیا۔ وہ نیچے بیٹھی اسے ڈھونڈنے لگی، پر اس کی سانس آکسیجن کے ہاتھے کے سبب بالکل بند ہونے کو تھی۔ وہ زندہ ہے، میری جانان زندہ ہے، نہیں ابھی کال آئی تھی، میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں تمہیں بچاؤں گا، تم آج کے بعد اپنی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں دیکھو گی۔ وہ زندہ ہے، میں آ رہا ہوں، تمہیں سب سے چرا کر لے جاؤں گا، میں آ رہا ہوں یشما۔ جاسم نے فوراً فاہر کو کال کی کیونکہ جاسم کا نمبر پہلے ہی ٹریس پر تھا۔ یشما کی کال آئی تھی، 1 منٹ تک ہوئی وہ کال۔ فوری اس فون کی لوکیشن چاہیے مجھے فاہر، اٹس ارجنٹ، وہ کسی مصیبت میں ہے، جلدی پلیز۔ کال کے جڑتے ہی نمبر کا سیل ٹاور، لوکیشن، نیٹ ورک اور IMEI وغیرہ ٹریس ہو سکتا تھا، یہی فاہر نے اسے بتایا، تو جاسم نے اسے یہ کام فوری کرنے کا کہا۔ وہ اس نمبر کی جانچ کروانے بھیج چکا تھا، لیکن پہلے وہ اس سے حساب لینے جا رہا تھا جو اس کی جانان کو تاریکی میں چھونک چکی تھی۔
वही तो थी निदा की कातिल, और अब उनका अंजाम जासिम ही के हाथों होने वाला था। उसे फाहिर के मैसेज का इंतजार भी था, मगर वो सिदरा और रज़ी के गिर्द घेरा भी तंग करने वाला था, ताकि इस बार वो सफाक औरत बच ना सके। वो इसी बोसीदा घर की लोकेशन की तरफ रवाना हुआ जहां सिदरा को काका जान ने फेंकवाया था। जासिम को उम्मीद थी कि मुमकिन है यशमा की लोकेशन भी इसी इलाके के आसपास ही होगी। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? होप सो मैं गैप को जो है वो सेटिस्फाइंग तरीके से कर पाई होंगी, कैरी कर पाई होंगी। और अब जैसा कि मुझे भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सैडनेस नहीं होनी चाहिए, तो मैंने इस चीज़ को समेट दिया है। उम्मीद है अच्छे तरीके से समेटा होगा, कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। तो अच्छा सा रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।